اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و شانہ و عز اسمہ و جدہ و مجدہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے مختصر وقت میں قرآن پاک کے چند واقعات کی روشنی میں واقعہ کربلا کی ایک جہت آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، جسے آپ کو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، شرافت، شہادت، فضیلت، عظمت کا ایک گوشہ نکھر کر انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چند واقعات بڑے اہتمام سے بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے مقابلے میں نمرود کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، ان کا مناظرہ، اور پھر جب دلائل سے لاجواب ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا گیا، تو اللہ پاک نے آگ کو گلزار بنا دیا، اور نمرود کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے اللہ پاک نے صرف ایک مچھر بھیجا جو اس کے ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں چلا گیا، اور اس نے اندر جا کے وہ تباہی مچائی کہ نمرود کے سر کے اوپر جوتے مارے جاتے تھے، تب اس کو ذرا سکون آتا تھا، تو اسی طرح جوتے کھاتے کھاتے وہ فنا فی النار ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ جب آپ نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس دعا کا ذکر اللہ پاک نے سورہ نوح 29ویں پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وہ آیات آپ سن لیں۔ آپ نے دعا کی، وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پالنے والے، میں نے سارا زور لگایا۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ کا کوئی نبی بھی دنیا میں آیا ہے نا تو وہ دنیا سے ناکام ہو کر نہیں گیا۔ یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ نبی جنہوں نے زیادہ عرصہ تبلیغ کی اور تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تو نعوذ باللہ شاید وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اللہ کا نبی جب نبی بنتا ہے تو کامیابی کی سند اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ناکامی کی نسبت نبی کی طرف کرنا یہ توہین ہے اللہ کے نبی کی۔ نبی کا کام جو تھا وہ انہوں نے کر دیا، آگے ان کی قسمت ہے، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن کئی نبی معاشر کے میدان میں ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کئی ایسے آئیں گے جن کے پاس ساتھ 1 امتی ہوگا، اور کئی اللہ کے نبی اکیلے میدان معاشر کے اندر آئیں گے۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی تبلیغ کا، اپنی ذمہ داری کا، اور جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کا حق ادا نہیں کیا، پوری محنت نہیں کی۔ 300 نبیوں کو ایک ایک دن میں قتل کیا جاتا رہا۔ بنی اسرائیل نے 300 نبیوں کو ایک ایک دن میں شہید کیا۔ تو شہید ایسے تو نہیں کرتے تھے نا کہ وہ تبلیغ کا حق ادا کرتے، ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی تو پھر مقابلے کے اندر وہ ایسی کارروائی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا۔ تو ہر نبی دنیا سے کامیاب گیا ہے، اور ہر نبی نے اپنی ڈیوٹی 100% سے بھی زیادہ درست سر انجام دی ہے۔ ایسے ہمیں یہ بھی ایک بات ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی بندے کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نہ تو اکتانا چاہیے، نہ تھکنا چاہیے، نہ مایوس ہونا چاہیے کہ میں نے 1000 بار کہا ہے جی نماز پڑھا کرو، وہ پڑھتے نہیں ہیں، میں کیا کروں، چل میں نے چھوڑ دیا ہے اور میری بات نہیں مانتا۔ میں نے آپ کی ساری زندگی نوح علیہ السلام کی زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ کے نبی کی 950 سال کی زندگی جو ہے نا وہ اسی کام کے اندر صرف ہوئی، اور 950 سال کے بعد پھر انہوں نے یہ دعا کی۔ اس وقت وہ قوم سے مکمل طور پر یعنی مایوس ہو چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اظہار بھی کیا کہ اللہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی نسلوں میں جو لوگ پیدا ہوں گے وہ بھی یا فاجر پیدا ہوں گے یا کافر پیدا ہوں گے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور طوفان آیا۔ طوفان سے پہلے نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ غالباً 2 یا 4 سال پورے کشتی بناتے رہے، اکیلے ہی لگے رہے۔ وہ قوم کے لوگ پاس سے گزرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ساخروا منہ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَاخِرُوا مِنْهُ، مذاق اڑاتے۔ آپ فرماتے ہیں ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، کل وقت آئے گا کہ تمہارے اس مذاق کا تمہیں جواب دیا جائے گا۔ چنانچہ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کے حکم سے جو ماننے والے تھے اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا آپ نے کشتی میں سوار کر لیا، اور طوفان آیا اور سب کو بہا کر لے گیا، بلکہ آپ کا بیٹا جس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا اس کو بھی بہا کر لے گیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جب آپ کی قوم نے اور فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا اور ظلم کے پہاڑ توڑے، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، آپ نے اس کو منع کیا، وہ باز نہ آیا، تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنا ڈنڈا دریا کے اوپر مارو۔ اس سے پیچھے جو آیات ہیں وہ یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، کیونکہ فرعون جو ہے وہ لشکر جمع کر رہا ہے، وہ تمہارا پیچھا کرنے والا ہے۔ چنانچہ آپ راتوں رات لے کر نکلے، لاکھوں کے حساب سے وہ لوگ تھے۔ جب دریا قریب آیا تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی قریب آ گیا، تو بنی اسرائیل نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے ہیں۔ میں کہا ایسی بات نہیں ہے، انما یا ربی سیہدین، میں نے اپنے آپ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، رب کے حکم سے یہ کام کیا ہے۔ اور جس کے حکم سے کام کیا جائے وہ پھر خود اس کی پاسداری کرتا ہے۔ تو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہی ڈنڈا جو آپ پتھر پہ مارتے ہیں تو پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اسی ڈنڈے کو آپ دریا پہ ماریں، ایک نہیں میں 12 راستے بنا دوں گا۔ پانی دیواروں کی طرف کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر گزر گئے۔ جب آخری بندہ دریا سے نکلا
تو ادھر فرعون کا پورا لشکر جو ہے وہ دریا میں داخل ہو گیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ پانی آپس میں مل جائے، تو سارے لوگ غرق ہو گئے، فرعون اور فرعونی۔ یہ تیسرا واقعہ۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ ابرہہ کافر نے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کا اور گرانے کا ارادہ کیا۔ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر جب بیت اللہ شریف کے اوپر حملہ آور ہوا، اور ابھی مکہ شریف سے باہر ہی تھا، اس نے مکے کے لوگوں کو بہت ڈرایا، ان کے مالوں پہ قبضہ کر لیا۔ انہی میں حضرت عبد المطلب جو تھے نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان، تب وہ کعبے کے متولی تھے، کعبے کی حفاظت کرتے اور صفائی ستھرائی کا اور زیارت کرنے والوں کی دیکھ بھال کرتے۔ ان کے بھی اونٹ تھے جس پر قبضہ کیا تھا ابرہہ نے۔ تو ابرہہ کا خیال یہ تھا کہ عبد المطلب میرے پاس آئیں گے کہ کعبے کو ڈھانے کا ارادہ ترک کر دے اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر لے۔ آپ جب تشریف لائے تو ابرہہ پر اتنا رعب طاری ہو گیا کہ وہ کانپنے لگا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کیا ہے، میرے اونٹ واپس کر دیں۔ وہ کہنے لگا آپ کمال کی بات کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار ہیں، کعبے کے متولی ہیں، اونٹ بکریاں گائیں یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کعبے کی بات کریں گے کہ کعبے کو ڈھانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا اونٹ میرے ہیں، اس لیے میرے اونٹ مجھے واپس کر، کعبہ جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے پرندوں کا ابابیل کا لشکر بھیجا۔ پرندوں میں کہتے ہیں کہ ابابیل جو ہے نا وہ سب سے چھوٹا پرندہ ہے، اور جانوروں میں ہاتھی سب سے بڑا جانور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس بہت بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ مسور کے جو دال ہوتی ہے نا اس کے برابر ان کے منہ کے اندر، ان کے پنجوں کے اندر کنکریاں تھیں، وہ جہاں گرتی گئیں ایسے لگا جیسے ایٹم بم گر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ وہ پورا لشکر ایسے ہو گیا جیسے کھائی ہوئی گھاس ہوتی ہے۔ یہ گائے جب چارہ کھاتی ہے نا تو وہ چگالی کرتی ہے، تو وہ گھاس بالکل میدے کی طرح اس کے منہ سے باہر نکلتی ہے، اس کو کعصف معقول کہا گیا۔ یہ 4 واقعے فی الحال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب ہم چونکہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، شہداء کربلا کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راکب دوش مصطفیٰ ہیں، جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور دل بند علی المرتضیٰ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے قدموں کی ہم خاک ہیں۔ اور اتنی بڑی ان کے اوپر مشکل آئی، پریشانی آئی، آزمائش آئی، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، تو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی شان بلند و بالا ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ بھی یاد رکھیں، امام علی مقام امام حسین ہوں، امام حسن ہوں، مولا علی ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، یہ بڑی شان والے ہیں، ان کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی اللہ کے نبی کے برابر عظمت و شان کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی جتنی بھی شان والا ہو، کسی بھی نبی کا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، افضل ہونا تو دور کی بات ہے، کیونکہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے اس کو ساری کائنات پر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ حضرت علی المرتضیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سارے نبیوں سے افضل کہتے ہیں، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کا عقیدہ یہ ہے چاہے ہمیں اس نبی کا نام کا بھی نہ پتہ ہو، اس نبی کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہو نہ ہوا ہو، حدیث میں اس کا نام آیا ہو۔ دیکھو نا قرآن پاک میں تو صرف 26 نبیوں کے نام ہیں، چند کے احادیث کے اندر ہیں، اور نبی کتنے ہوئے ہیں؟ 1,24,000، بلکہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 1,24,000 یا 2,24,000، اور میں بے شمار نبیوں کے ناموں کا پتہ نہیں ہے۔
تو نام کا پتہ نہ بھی ہو تو کسی امت کا کوئی بھی غیر نبی بڑی عظمت و شان کا مالک ہونے کے باوجود بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا عظمت و شان کے اعتبار سے۔ یہ پکا عقیدہ ہے، اور جو ایسا عقیدہ رکھے کہ حضرت علی المرتضیٰ یا سیدہ فاطمہ الزہرا یا حسن و حسین فلاں نبی سے افضل ہیں، فلاں نبی سے افضل ہیں، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل برابر بھی نہیں ہو سکتا، افضل تو دور کی بات ہے۔ تو یا اللہ یہ تو بات پکی ہے کہ امام عالی مقام کی شان نوح علیہ السلام کے برابر نہیں تھی، لیکن یہ تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے نا کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے بھی امام حسین کی شان کم ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی شان نبی کے کندھوں پر بیٹھنے والے سے زیادہ تو نہیں نہ ہو سکتی۔ وہ امتی تھے نوح علیہ السلام کے، امام عالی مقام نبی پاک کے صرف امتی نہیں بلکہ حضور پاک کے نواسے بھی تھے، جوانان جنت کے سردار بھی تھے۔ تو کیا بات ہے، طوفان سے کشتی کے ذریعے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا اور مخالفین کو غرق کر دیا گیا، لیکن کربلا کے میدان میں کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی کشتی نہیں آئی کہ خاندان نبوت کو بچا لیا جاتا اور یزیدیوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ یہ سوال ذہن میں آیا آپ کے؟ نہیں آیا؟ پاویں نہیں آیا کہہ دو آیا ہے، کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے نا، دہرانا نہیں۔ دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان کے برابر تو امام عالی مقام کی شان نہیں ہو سکتی، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل دریا عبور کر گئے تھے ان سے تو امام عالی مقام کی شان کم نہیں تھی نا۔ تو یا اللہ فرات، دریائے فرات کو حکم دیا جاتا تو خانوادہ نبوت کو بچا لیا جاتا اور یزیدیوں کو غرق کر دیا جاتا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یا اللہ تیرے نبی کے پیارے نواسے امام حسین کے ماننے والے اور ان سے محبت کرنے والے تیری بارگاہ میں سراپا سوال ہیں، اس سوال کا جواب تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما دے۔ تیسرا نمرود، پکا کافر، اس کو مارنے کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے شر سے بچانے کے لیے تو انہیں مچھر بھیج دیا۔ مچھر تو معمولی مخلوق ہے تیری، اگرچہ ساری دنیا مل کر بھی ایک مچھر نہیں بنا سکتی، لیکن تیری مخلوق کو اگر دیکھا جائے تو بڑی مخلوق کے مقابلے میں مچھر چھوٹی مخلوق۔ تو کربلا کے میدان میں کوئی مچھر ہی آ جاتا جو یزیدیوں کو تباہ کر دیتا، مار دیتا اور خانوادہ نبوت کو بچا لیتا، لیکن مچھر بھی نہیں آیا۔ اور چوتھا واقعہ خانہ کعبہ کا ہے، اور خانہ کعبہ وہ ہے جس کی بڑی شان، اس کی زیارت کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج عمرہ کرنے سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے حج کرنے سے۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر حضور پاک نے فرمایا، کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ تیری بڑی عظمت و شان ہے، تیری ہوائیں بے مثال ہیں، تیری فضائیں بے مثال ہیں، ساری دنیا کے لوگ عقیدت کے ساتھ تیری بارگاہ میں زیارت کے لیے آتے ہیں، تیرا طواف کرتے ہیں، تیری سامنے آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اے کعبہ میری امت کے ایک مرد مومن کی شان تیرے برابر نہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ تو جب امت کے ایک مرد کی شان کعبہ کے سے زیادہ ہے تو امام حسین تو مومن گر ہیں، وہ تو مومنوں کے سردار ہیں، تو کعبے کو بچانے کے لیے اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا، اور امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے ابابیل کا لشکر کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب چند لفظوں میں آپ کو دینا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام عالی مقام کربلا میں بے بس تھے، مجبور تھے، مظلومیت کی کیفیت تھی، مظلوم تو وہ تھے، ظلم تو ان پر ہوا نا، لیکن بے بسی، بے بسی نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فقر بیان کیا جاتا ہے نا تو علماء کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ یہ مجبوری کا فقر تھا، یہ اضطراری فقر نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا۔ حضور نے خود فقر کو پسند کیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ اے میرے پیارے نبی تو بادشاہ نبی بننا چاہتا ہے یا عبد نبی بننا چاہتا ہے؟ تو حضور نے کہا اللہ میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں۔
یا اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے تاکہ شکر کروں، ایک دن کچھ نہ دے تاکہ میں صبر کروں۔ تو یہی فیضان جو ہے یہ حضور پاک کے نواسوں کے اندر بھی تھا، کیونکہ یہ دونوں حضور پاک ان کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا۔ شہادت بھی ان کی حضور پاک کی شہادت ہے، اور فقر بھی ان کا حضور پاک کا۔ تو مجبوری اور مقہوری اور بے بسی نہیں تھی۔ ایک بندے نے کربلا کے میدان کے اندر ہی امام علی مقام کا یہ حال دیکھ کر نا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ بے بس ہو چکے ہیں۔ تو امام حسین اس کے دل کے ارادے کو تاڑ گیا، اپنے زمین کے اوپر نا ایڑی ماری تو پانی کا چشمہ نکل آیا۔ میں تو یہ سمجھ، ارے امام حسین تو بڑی شان والے ہیں نا، غوث پاک ان کی اولاد میں سے ہیں، دادا صاحب ان کی اولاد میں سے ہیں، خواجہ معین الدین ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی اتنی کرامتیں ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے، ان کی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ امام زین العابدین بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گلے میں توق تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ تو کسی نے رو کر کہا کہ کیا بے بسی ہے، آپ نے ایسے جھٹکا دیا سب ٹوٹ کر ادھر جا پڑا۔ تو میں بے بسی نہیں ہے، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں کہ اگر تو ہمیں بچا کر راضی ہے تو ہم بچ کر راضی ہیں، اور تو ہمیں کٹا کر راضی ہے تو ہم کٹ کر راضی ہیں۔ ہم بے صبرے نہیں ہیں۔ لوگوں کو ذرا سی تکلیف آ جائے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جس میدان کے اندر بھی ہمارا امتحان ہوگا تو اپنے نبی کے صبر کا فیض حضور کی اہل بیت کے اندر دنیا کو دکھا سکتا ہے۔ میاں محمد صاحب کہتے ہیں نا کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے مننے بیٹھے من رضائی، اج دنیا تو پیاسے جاون دین دنی دے سائی۔ تو بہرحال سوال تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، اور ساری دنیا جانتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، وہ حق پر تھے، نمرود باطل پر تھا، کسی کو اس میں شک نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ساری دنیا جانتی تھی اللہ کا نبی حق پر ہوتا ہے، مقابلے میں آنے والے وہ باطل پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، وہ حق پر تھے، اللہ کے نبی تھے، مقابلے میں آنے والے باطل پر تھے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت ہے، عبادت اس کی طرف منہ کر کے کی جاتی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ بیت اللہ شریف حق کا نشان، اور جو اس کے مقابلے میں آنے والا ہے وہ باطل ہے۔ حق واضح حق تھا اور باطل واضح باطل تھا، اس لیے باطل والوں کو کبھی کسی ذریعے سے ملیا میٹ کیا جاتا، تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ یہاں معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہو گیا تھا، اور وہ ایسے کہ ادھر بھی اذانیں ادھر بھی اذانیں، ادھر بھی نمازیں ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ، ادھر بھی داڑیاں ادھر بھی داڑیاں، ادھر بھی ٹوپیاں پگڑیاں ادھر بھی ٹوپیاں پگڑیاں۔ عام بندہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں۔ اور جب کھرا اور کھوٹا سونا مکس ہو جاتا ہے نا تو پھر سونار جو ہے نا یہ بھٹی جلاتا ہے، آگ جلاتا ہے، اور اس میں سونا ڈالتا ہے۔ جو کھرا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو کھوٹا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو یہ جواب ارشاد فرما دیا، کربلا کی بھٹی کو تپایا، اور اس میں ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، جو حق کا نشان تھے وہ امام حسین بن گئے، اور جو باطل کا نشان تھا وہ یزید پلید بن گیا۔ قیامت تک کے لیے امام عالی مقام کی ذات بابرکات جو ہے وہ حق کا منارہ نور بن کر کائنات کو روشنی تقسیم کرتی رہے گی، اور قیامت تک کے لیے یزید جو ہے وہ ظلم و ستم کا، گندگی کا ڈھیر بن کر دنیا کو بتاتا رہے گا کہ جو حق والوں کے مقابلے میں آئے اس کا پھر وہی اشر ہوتا ہے جو میرا ہے۔ قیامت تک مجھ پر دنیا لعنت برساتی رہے گی، اور امام حسین پر درود و سلام کے پھول پیش کرتی رہے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر دور میں حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔